سبحان اللہ کہ کائنات کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلے کائنات کے نظاروں میں سے جس نظارے کا ابتدا کی ہے، جس نظارے سے اپنی بصارت کی، اپنی آنکھوں کی، وہ نظارہ ہی میرے مصطفیٰ کا وقوہا کا مکڑا ہے۔ سبحان اللہ یہ وہ شخصیت اور جس کی پرورش اس ذات نے کی ہے کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے۔ اب آپ کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ ذات، وہ شخصیت کون سی ہے کہ جس کو رب تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے اتنے شرف اور مقام سے نوازا ہے؟ تو وہ ذات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھائی مولا مرتضیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون علی؟ لوگ صرف علی کا نام جپتے ہیں، علی علی کرنا جانتے ہیں، لیکن علی کے مقام کو بیان کرنا نہیں جانتے۔ علی کون ہے؟ علی وہ ذات ہے کہ جس نے کائنات کی سب سے پہلے جس نظارے کی زیارت کی ہے وہ نظارہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے لیکن یہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا مرتضیٰ کو اپنی گود میں لیا تو حضرت مولا مرتضیٰ کے چہرے کی طرف جب میرے مصطفیٰ کی نگاہ اٹھتی ہے، مولا مرتضیٰ آنکھوں کو کھول کے نگاہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلی ہی نگاہ آمنہ کے لال کے چہرے پہ پڑتی ہے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اب کوئی کہے نا، اکثر دوست احباب کہتے ہیں کہ جی میں بڑا پیر خانے پہ ہوا ہوں، فلاں شیخ کی اولاد میں سے ہوں، فلاں شیخ کی اولاد نے مجھے پالا ہے، اپنے گھر میں رکھا ہے، اپنے ساتھ بٹھا کے مجھے کھلایا ہے، بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں قربان کیوں نہ جاؤں اس علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پہ کہ جس کو فخر موجود کائنات نے پالا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جس کو پالا کس نے ہے؟ آمنہ کے لال نے جب پالا ہے، اس علی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو بعض اقوال ملتے ہیں کہ 13 رجب المرجب کو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ حضرت علی کے مقام مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو صحابی ہے اس کا بھی مقام، اور جس کو دگنی 2 گنا نسبت حاصل ہو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور میرے مصطفیٰ کی اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ دونوں نسبتیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بعض نے جو اس کی ایک بہت خوبصورت انداز کے ساتھ مثال بیان کی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اسلام کو قبول کیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر، بڑوں میں ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے، کیونکہ 4-5 اقوال ملتے ہیں۔ آپ نے 8 سال، 9 سال، 10 سال اور 11 سال، یہ 4 اقوال ملتے ہیں کہ 8 سال میں یا تو اسلام قبول کیا، یا 9 سال میں، یا 10 سال میں، یا 11 سال میں، یعنی بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا ہے، اقرار نبوت کیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ ایمان لانے میں ابتدا کی ہے، وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کی اگر سیرت پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سوموار کو اعلان نبوت کیا کہ لوگوں رب کو پوجو، رب کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے احکامات میں عمل کرو۔ سوموار کو آپ اعلان کرتے ہیں
منگل کو مولا مرتضی دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بڑی اچھی ایک تدبیر پیدا کی ہے بہت سارے علماء و مفسرین نے کہ بڑوں میں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، لیکن چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ مولا مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلتوں کو اگر بیان کرتا چلوں تو اس پہ زندگیاں وقف ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، لیکن مولا مرتضی کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. کیوں؟ علی تو وہ ہے کہ جس کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. جس کے چہرے کو تکنا عبادت، یعنی جس کے چہرے کو اور کچھ نہیں، نہ کوئی پڑھ رہا استغفار، نہ کوئی درود، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی اور کلمہ، بلکہ بس صرف مولا مرتضی کے چہرے کو دیکھتے رہنا. جتنی دیر کوئی دیکھتا رہتا تھا اس کے نام اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہتا. سبحان اللہ. کیونکہ مولا مرتضی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت تھا. اور پھر اس سے بڑھ کے بھی ایک روایت ہے، ہم چہرہ تو یہ شومی قسمت کہہ لیں کہ ہم تو آپ کے دور سے 15 صدیاں بعد آئے ہیں، لیکن ایک روایت اور بھی ہے کہ ذکر علی عبادہ کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. علی علی کرنا بھی عبادت ہے. لیکن یاد رکھو کوئی یہ میرا دوست یہ نہ کہے کہ جو رافضی صرف علی علی کہتے ہیں باقی کسی طرف نہیں، کوئی بھنگ پی کے کوئی چرس پی کے علی علی نہیں. علی اتنا پاک ہے کہ نہ یہ بھنگ پی کے علی علی کرنے کا ثواب ہے، نہ نشہ کر کے. علی کا ثواب تب ملتا ہے کہ جب اس دل کے اندر محبت قرآن بھی ہو، محبت اسلام بھی ہو، محبت مصطفیٰ بھی ہو، محبت صحابہ بھی ہو، پھر علی علی کرتے رہو، رب تمہارے نام اعمال کے اندر ثواب لکھتا رہے گا. سبحان اللہ. ہر علی علی کرنا قبول نہیں ہے. علی علی قبول تب ہے کہ جب دل کے اندر محبت صحابہ بھی ہو. علی معیار ایمان ہے. علی معیار ایمان ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا پیمانہ ہے کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہی مومن ہے. جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق بھی نہیں ہے. لیکن کب میں لیکن کا استثناء کیوں کر رہا ہوں کہ کچھ یہ شومی قسمت دیکھیے کہ ان پیٹوں کے چکر میں لوگوں نے ہر چیز کو تقسیم کر دیا ہے. کوئی تو صرف صحابہ والے بن گئے، صرف صحابہ کو بھی سلام ہے، اور کچھ صرف اہل بیت والے بن گئے. اب صحابہ والوں کے سامنے اگر ذکر علی کیا جائے، ذکر امام حسن کیا جائے، ذکر امام حسین کیا جائے، ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا کیا جائے تو ان کے چہرے کا رنگ فاق ہو جاتا ہے. اور اہل بیت والوں کے سامنے اگر ذکر سیدنا صدیق اکبر کیا جائے، عمر فاروق کیا جائے، عثمان غنی کیا جائے یا باقی صحابہ کا ذکر کیا جائے تو وہ لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا کر دیتے ہیں. سنیو، تمہیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے ہے کہ ہم ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. ہم صدیق بھی کہتے ہیں، علی بھی کہتے ہیں، ہم عمر فاروق بھی کہتے ہیں، حسن بھی کہتے ہیں، ہم عثمان غنی بھی کہتے ہیں اور حسین بھی کہتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر علی علی کرنا کچھ لوگوں نے ان کو تقسیم کر دیا، لیکن علم کی بات یہ ہے کہ یہ تو شیر و شکر ہیں، یہ تو شیر و شکر ہیں. ایمان کے لیے دونوں لازم ملزوم ہیں. کوئی صحابہ کے دامن کو در کو چھوڑ کے صرف اہل بیت کے دامن کو پکڑے اور دامن اہل بیت میں جگہ تلاش کرے، اس کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. اور کوئی صرف اہل بیت کا دامن پکڑ کے صحابہ کو چھوڑ دے اور صرف اہل بیت کے دامن کے اندر کوئی پناہ طلب کرتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. ہم تو وہ ہیں جو دونوں دامن، دونوں دروں پہ اپنی پیشانی کو جھکائے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. ذرا بولیے سبحان اللہ. اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ میرے مصطفیٰ نے ایک معیار دیا ہے کہ لوگوں سمجھو کہ علی کون ہے.
فرمایا علی تو معیار ایمان ہے، ایمان کا آپ کوئی چیز ناپنا چاہتے ہیں تو گز کے ساتھ ناپتے ہیں، پھیتے کے ساتھ ناپتے ہیں، یا کوئی چیز آپ وزن کرنا چاہتے ہیں تو ترازو کے ساتھ ناپتے تولتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک شے کا اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی چیز ناپنے تولنے کے لیے کوئی شے پیدا کی ہے۔ فرمایا ایمان کو اگر ناپنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ قابل قبول ہے یا مردود ہے، تو اپنے دل کے اندر نگاہ کرو کہ اگر تمہارے دل کے اندر مولا مرتضیٰ کی محبت ہے، گناہگار ضرور ہے، خطاکار ضرور ہے، سیاہکار ضرور ہے، ریاکار ضرور ہے، لیکن دل کے اندر محبت علی ہے، سمجھو ایمان سلامت ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بولیے علی علی، کیونکہ جو ایمان کے ساتھ علی علی کرتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو پھر بولیے علی علی، ذرا بولیے علی علی۔ فرمایا جو اپنے ایمان کو تولنا چاہتا ہے، ناپنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل کی طرف نگاہ کرے، اگر اس کے دل کے اندر محبت علی ہے وہ سمجھے اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اور اگر دل کے اندر محبت علی نہیں، محبت علی نہیں یا ذکر علی ہوتا ہے تو چہرے کا رنگ پاک ہو جاتا ہے، دل کے اندر عجیب عجیب شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، اور وہ ذکر علی نہیں سن سکتا، کہتا ہے یہ تو رافضیوں کی نشانی ہے۔ ذکر علی سننا اپنے لیے جرم قرار دیتا ہے، اس کی نمازیں نہیں ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، آپ اسے ایکسرسائز تو کہہ سکتے ہیں، تقریر تو کہہ سکتے ہیں، وہ روزے رکھتا ہے، اس روزوں کو آپ بھوک ہڑتال تو کہہ سکتے ہیں، وہ حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اس طواف کو آپ صرف چکر تو کہہ سکتے ہیں، وہ زکات دیتا ہے، اس زکات کو آپ ٹیکس تو کہہ سکتے ہیں، عبادت نہیں کہہ سکتے۔ نماز عبادت تب ہے جب دل کے اندر محبت علی ہو، روزہ عبادت تب ہے جب دل کے اندر محبت علی ہو، اور حج عبادت تب ہے جب دل کے اندر محبت علی ہو، زکات عبادت تب ہے جب دل کے اندر محبت علی ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب کوئی کہے کہ نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکاتیں دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، ہر دنیا کا اچھا عمل کرتا ہوں، لیکن میرا علی کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ سمجھو جتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، حاجی اور قاری کیوں نہ ہو، عالم اور شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر علی علی کرو، علی کے ساتھ محبت کرو، علی کو اپنا امام مانو، علی کو اپنا خلیفہ مانو، تب تمہاری نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، حج بھی قبول، اور زکاتیں بھی قبول۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی علی نہیں کرتے، میں نے کہا ہم تو ایسے علی علی کرتے ہیں کہ ایک مجمع بھی وجد کرتا ہے کہ واقعی کوئی علی علی کرنے والا ہے، لیکن علی علی صرف پیٹ کے لیے نہ ہو، صرف زبان کے لیے نہ ہو، لوگوں کو چڑھانے کے لیے نہ ہو، علی علی دل میں بھی ہو، اور علی نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں ان کو بھی سلام کرے، اور ان صحابہ کے ساتھ جن کی ساتھ علی کی رشتہ داریاں تھی ان صحابہ کو بھی سلام کرے، تب علی علی کرنا بھی قبول ہے، تب علی علی کرنے کی اجر جو ہے وہ ثواب ہی ثواب ہے۔ کون علی؟ علی کو سمجھا کون ہے؟ علی کو سمجھ لینا ہر ایک کی بس کی بات ہے۔ جیسے میرے مصطفیٰ فرمائے علی تو میرے لیے ایسے ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ بولیے سبحان اللہ یار، ذرا اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، لیکن میرے بعد کسی نبی نے نہیں آتا۔ تجھے یہ منزل تو حاصل ہے، لیکن حضرت ہارون تو نبی تھے، تو نبی نہیں ہے لیکن اسی منزل کے اندر ہے، یعنی یہ تیرا مقام ہے۔ اور کون علی؟ جسے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا
او لوگو، او میری محبت کا دم بھرنے والو، او میری محبت میں دن و رات کو گزارنے والو، او میری محبت میں اس دنیا جہاں کے اندر محفلیں سجانے والو، جو مجھے مولا مانتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا مولا مانے۔ سبحان اللہ۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی علی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کوئی ہم سے علی کا ذکر تو سنے نا۔ ہم صدیق کے بھی غلام، ہم عمر فاروق کے بھی غلام، ہم عثمان غنی کے بھی غلام، ہم مولا مرتضیٰ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے ساتھ لگنے والی مٹی کو بھی اپنے سر پہ رکھ لیں تو سمجھیں گے کائنات کی ساری بڑی سعادت ہمیں مل گئی۔ کوئی علی کا ذکر ہم سے سنے تو صحیح۔ ہم تو رب تعالیٰ کے فضل و احسان سے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ آپ نے ہم سے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اور پھر یہ الگ معاملہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی کیٹیگری کے مطابق بیان کیا جائے۔ بعض ایسے ہیں بس جو ہر چیز کو چھوڑے بیٹھے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی عمل ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بھی محبت نہیں ہے، تو پھر علی علی کرو گے تو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کے ساتھ بھی محبت ہو، اور پھر میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے، اب توجہ رہے، ہم تو نسبت مصطفیٰ، جس چیز کو نسبت ہوتی ہے کہ میرے آقا کے ساتھ کوئی بھی نسبت ہو ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ پھر علی علی کا تو مقام بھی بہت بلند ہے۔ کون علی؟ کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرمائے، اے علی تیرے ساتھ فاطمہ کی نکاح کا حکم رب نے بیان فرمایا کہ جس کی شادی کا رشتہ بھی رب طے فرمائے کہ اے مصطفیٰ علی کے ساتھ اپنی فاطمہ کا نکاح کر دو۔ اب کوئی کہے کہ میرا رشتہ میرے پیر نے کیا ہے، میرے شیخ نے کیا ہے، میرے استاد نے کیا ہے، میرے دادا پردادا جس بڑے بزرگ نے کیا ہے، کسی بادشاہ نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں علی کا مقام تو سمجھو کہ علی کا رشتہ کسی پیر نے، کسی وکیل نہیں، کسی صحابی نہیں، کسی اور نے نہیں، پھر رب کائنات نے طے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس علی کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کئی سینکڑوں ہزاروں حدیثیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور پھر یہ حدیث بھی آپ کئی مرتبہ علماء سے سن چکے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ سمجھ آ نہیں پائی ہے نا بھائی؟ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ذرا نعرہ حیدری لگا دے، یا علی یا علی، ہمارا نہیں چاہیے، یا علی یا علی یا علی۔ پتہ چلنا چاہیے یہ محب علی بھی ہیں، محب صحابہ بھی ہیں، محب اہل بیت بھی ہیں۔ ہم سوکھے مولوی نہیں ہیں، رب کے فضل سے ہم ہر ایک سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ اور پھر حضرت علی میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ لوگو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سمجھنا، اس پہ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سمجھانے کے لیے ایک حویلی ہے، اس کا ایک ہی دروازہ ہے، اور جو بندہ اس حویلی کی دیوار کو پھلانگ کے اندر آتا ہے آپ اسے غاصب کہیں گے، آپ اسے ڈاکو کہیں گے، آپ اسے چور کہیں گے، آپ اس کو اس کے گھر کا دشمن کہیں گے، اسے مومن نہیں کہیں گے۔ اب مومن کون ہے کہ جو فیض مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو نسبت مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کی حکمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ علی علی کرتے ہوئے اس دروازے سے گزرے۔ کیونکہ علم، حکمت اگر کوئی چاہتا ہے کہ علی کے بغیر ملے، پھر اس کی مثال ایسے ہی جیسے حویلی کے اندر کوئی دیوار پھلانگ کی آئے۔ اب جتنا بڑا کوئی متقی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، جو بھی ہو، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں
جو کہتا ہے میں علی کے بغیر مصطفیٰ تک پہنچوں گا، جو کہتا ہے میں علی کی محبت کے بغیر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچوں گا، میں کہتا ہوں وہ کبھی مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ نہیں سکتا۔ جو بھی قدم مصطفیٰ میں پہنچے گا پہلے دل کے اندر محبت علی رکھے گا۔ اور صرف یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، رب کا فضل ہے میں تو صرف جذباتی باتیں ویسے بھی نہیں کرتا، اور پھر یہ مقام بھی ایسا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل جمی ہوئی ہے، قربان اس محفل پہ جہاں سنانے والی وہ ذات ہو جس کے لیے یہ ساری کائنات سجی، اور سننے والے وہ ہوں جو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دیجئے رب ان سے راضی، اور ان کو رب راضی کر کے چھوڑے گا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آگے جو بیٹھے ہیں کون ہیں؟ جن کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اب مجھے کوئی کہے کہ جناب مفتی صاحب بڑے بڑے لکھے آدمی ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑا نیک آدمی ہے، اب میرے دل کے اندر زبان سے میں کہتا چلوں نہیں، دل کے اندر ایک شیطانی وسوسہ تو ہے نا، شیطان کہے گا بس ٹھیک کا آئے، لیکن جس کے بارے میں میرا رب فرمائے، کون رب جس کے علاوہ جو سب سے زیادہ سچی ذات ہے وہ رب کی ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، تخلیق فرمائی ہے، وہ رب فرمائے لوگوں انہیں عام نہ سمجھنا، یہ وہ ہیں جن سے رب راضی ہے، اور صرف راضی نہیں ان کو بھی راضی کر کے چھوڑے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے، قربان میں اس محفل پہ، قربان میں اس محفل میں بیٹھنے والوں پہ، کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فتح خیبر کی بات ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس کو یہ جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ رب تعالیٰ یہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی میں گزارش کرتا چلوں، میرے لفظ نہیں ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، اور حدیث بھی عام نہیں ہے، خاص حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل اس کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ رب تعالیٰ خیبر کو فتح کر دے گا، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا اگلی نشانی یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ساری رات کتابیں پڑھیں لطف آتا ہے، ساری رات صحابہ اسی غور و فکر میں گزر گئے کہ یار کل کس کو یہ جھنڈا ملے گا۔ اب یہاں قابل توجہ بات تو یہ بھی ہے کہ ہر صحابی اللہ سے بھی محبت کرتا تھا اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا تھا، ہر ایک آس لگائے بیٹھا ہے کاش کل کا دن، کل میرے مصطفیٰ وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دے، کیونکہ جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے یہ اٹل حقیقت بن گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو فتح کر لے گا۔ پھر نشانیاں بھی بیان کر دیں۔ جب صبح ہوتی ہے صحابہ کی ساری رات غور و فکر میں رات گزری، صبح جب ہوئی پھر وہ منظر، خوبصورت منظر جہاں وقتہا مکھڑے والا، واللیل زلفوں والا، ماساخ کے کاجل والا، تاہا کے سینے والا، وہ خوبصورت میرے مصطفیٰ تشریف فرماتے ہوں گے تو وہ تو کائنات بھی اس منظر پہ رشک کرتی ہوگی۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ جب صبح ہوتی ہے پھر محفل سجتی ہے، میرے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف ہر ایک کی نگاہ لگی بیٹھی ہے، کیوں کوئی ایسی ہی بات کرنی ہو جس کے اندر تجسس ہو تو محبت والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کس کا نام لیا جاتا ہے، اس زبان سے صرف نام لیا جانا ہی بڑی باعث برکت اور باعث سعادت والی بات ہوتی ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے، آمنہ کے لال نے نگاہ دوڑائی اور پھر فرمایا علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ سبحان اللہ، علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ اب لوگ پتہ نہیں کس دین کی باتیں کرتے ہیں، کون سے دین کو لوگوں تک پھیلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو نعوذ باللہ من ذالک دیوار کے پیچھے کا علم نہیں،
नबी को इल्म गैब कहाँ से आ गया? मैंने कहा मेरे भाई कभी हमारे पास आ तो सही, हम तुझे कुरान और हदीस के ऐसे दलाइल दिखाएं कि तेरा दिल भी खुश हो और तेरे दिल के अंदर ईमान भी रासिख हो। लोग कहते हैं नबी को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, हालांकि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा कभी झूठ नहीं बोलते, बल्कि आपकी शरीयत के अंदर फरमाया मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। फिर जिस जात की वजह से मैं और आप मोमिन बने, वो जात कैसे झूठ बोल सकती है? अब मेरे मुस्तफ़ा ने जो पहले निशानियां बयान की हैं वो भी ज़हन के अंदर है ना। फिर फरमाया अली उल मुर्तज़ा कहाँ हैं? अब मुझसे मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा को ये भी पता है अली अल्लाह से भी प्यार करता है, अली मैं मोहम्मद से भी प्यार करता है। अब मुझे बताएं, मेरे लोग कहते हैं नबी हम जैसा है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर हम जैसे होते, मुझे क्या पता कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं, या सिर्फ ज़ाहिरन बात कोई मुझसे मोहब्बत के दो जुमले बोल दे तो क्या मैं उसे मोहब्बत समझूंगा? ये जो मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं ये सिर्फ दिल रखने के लिए नहीं है, अरे ये तो अकीदा और नजरिया बन रहा है। मेरे मुस्तफ़ा जुबान को भी समझते हैं और दिल के हाल को भी समझते हैं। मेरे मुस्तफ़ा के इल्म में था कि अली वाक़अतन अल्लाह से भी मोहब्बत रखता है और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत रखता हूं। और फिर अगली बात, अगली जो निशानी है, फरमाया ना भाई अली कहाँ है? पहली दो बातें भी मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दी कि अली के दिल की कैफियत ये है, वो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत रखता है, और साथ में ये सर्टिफिकेट भी दे दिया, ऐ अली अपने आप को आम न समझना, ऐ अली तुझसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल में मोहम्मद भी मोहब्बत। और फिर जब अलम अर्ज की हजरत अली हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी आंखें दुखती हैं, आशूबे चश्म की बीमारी है। मेरे मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लगाया और तफसीर की, तारीख की, हदीस की जो भी किताबें उठा लें उनके अंदर आखिर में जुमला लिखा होता है कि जब से मेरे मुस्तफ़ा ने वो लुआबे दहन लगाया उसके बाद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस दुनिया से जाने तक कभी आपकी आंखें दुखी भी नहीं। यहाँ भी काबिल तवज्जो बात है, जो कहते हैं मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे जैसे हैं। अब तुम्हारे थूक और मेरे मुस्तफ़ा के लुआबे दहन में कितना ज़मीन व आसमान का फर्क है। अगर अपनी ही औलाद के मुंह पे जा पड़े तो वो भी तरह तरह की गालियों से नवाजते हैं, वो अब्बा रिठा राया अन्हा है, मेरे मुंह से दुख सटते हैं। और मेरे मुस्तफ़ा खुद जानबूझ के लगा रहे हैं, और उसके अंदर बरकत कितनी है, उसके अंदर शफाअत कितनी है, उसके अंदर शिफा कितनी है कि एक ही मर्तबा लगाया और फिर हजरत अली शेर खुदा जितनी जिंदगी जिंदा रहे कभी आंख दुखी नहीं है। ये मेरे मुस्तफ़ा की लुआबे दहन का थूक मुबारक की बरकत है और शिफा है। फिर हजरत अली के हाथ में जब वो झंडा दिया, हजरत अली शेर खुदा उस किला खैबर पे जब हमला करते हैं, और फिर हजरत अली की जुर्रत तो देखिए, तारीख की किताबें गवाह हैं कि हजरत अली ने खैबर के किले का जो दरवाजा था उसे उठाया और एक हाथ से पकड़ के बतौर ढाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ढाल क्या होती है? हमारे तो बच्चे मम्मी डैडी वाले और ड्रामे देखने वाले बच्चे हैं, इन्हें क्या पता ढाल क्या है। इन्होंने कभी जिहाद का सबक न हमारे स्कूलों में, न कॉलेजों में, न यूनिवर्सिटियों में, बल्कि जहां मेंबर पे भी कोई जिहाद का लफ्ज बोल दे एजेंसियों वाले आ जाते हैं, इसे उठा लो। क्यों? ये जिहादी है। जिहाद एक अहम फरीजा है जिससे हम गाफिल हो चुके हैं। खैर इस पे भी इंशाल्लाह कभी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैबर के उस किले के दरवाजे को बतौर ढाल एक थाली टाइप एक चीज होती थी कि जो मुजाहिद होता था उसके हाथ में होती थी और दूसरे हाथ में तलवार, कि जब दूसरा कोई वार करता तो वो लोहे की थाली आगे कर देता, जिसकी वजह से वो तलवार का जो वार होता था वो जाया हो जाता था। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीखुल खुलफा के अंदर है कि उसी दरवाजे को उठा के बतौर ढाल की इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हाथ से तलवार चला रहे हैं, दूसरे हाथ में वो दरवाजा है। और इससे अगली बात बड़ी काबिल फिक्र है कि
کہ جب اس کو رکھا پھر 40 آدمی ایک روایت کے اندر اور دوسری روایت کے اندر ہے 80 آدمی اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے، پھر بھی وہ 80 بھی نہیں اٹھا کرتے تھے۔ سمجھ آئیے کہ دیکھیں کہ مولا مرتضیٰ جسے ایک ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ ایک روایت ہے 40 آدمی جب جنگ ختم ہو گئی، خیبر فتح ہو گیا، پھر اس دروازے کو جب اٹھانا چاہا کہ جسے بطور ڈھال کے مولا مرتضیٰ استعمال کر رہے ہیں، اب 40 یا دوسری روایت 80 آدمی اس کو مل کے اٹھانا چاہتے ہیں، تب بھی وہ اتنا وزنی ہے کہ ان سے نہیں اٹھ سکتا۔ یہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت ہے۔ اور پھر یاد رکھو، جہاں ایک بات آخری بات اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا خلافت، اور اس کے باوجود صحابہ نے اس کو غصب کیا۔ قابل توجہ بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑی عجیب انداز میں پھیل رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حق مولا مرتضیٰ کا تھا، صحابہ نے غصب کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس سے اگلی گستاخی یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ تھپڑ مارتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں پوچھتا ہوں، جس علی کی یہ طاقت ہو، جسے شیر خدا کا لقب رب کی بارگاہ سے ملا ہو، اور کوئی اس کے حق کو غصب کر جائے، یہ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ ذرا بولیے نا یار، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ علی کا حق ہو اور پھر کوئی اور لے جائے۔ جس کے پیچھے علی نمازیں پڑھتا رہا ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ مہر لگائی ہے، دنیا والوں اپنی زبانوں کو بند رکھنا، جسے میں اپنا امام بنا رہا ہوں یہ اس کا حق ہے، تبھی تو امام بنا رہا ہوں۔ اور رہ گئی یہ تھپڑ مارنے والی بات، یہ کتنی بھونڈی سی بات ہے، بکواس ہے کہ میرے جیسا بندہ جس کے پاس نہ کوئی طاقت، نہ کوئی دولت، نہ کوئی مال و متاع، اس کے باوجود اگر میری بیوی کو کوئی تھپڑ مارے تو میں اپنی استطاعت حیثیت کے مطابق اس کے خلاف لڑتا ہوں۔ اور وہ علی جسے شیر خدا کا لقب ملا ہے، جو خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھاتا ہے، جو 1000 نوجوان، 1000 رستم پہلوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک اس کی زوجہ کو صحابہ تھپڑ مارتے رہے اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، کچھ تو الزامی جواب بھی ہیں، عقل کرنے والی باتیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی یہ جھوٹی افواہیں ہیں، یہ صرف اور صرف لوگوں کو رلانے کے لیے ہیں، بلکہ بکواسی رلانے کے لیے ہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم و محتشم، شان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ ان کا مقام اتنا بلند، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نا، ہم مولا مرتضیٰ کے چہرے کو تو نہ دیکھ سکے، لیکن یہ جو بیٹھ کے علی علی کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ رب اس علی علی کرنے کا صدقہ یہ دے گا کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھ دے گا۔ تو دوستان محترم و محتشم، مولا پاک کی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ فقیرانہ دعا ہے، رب تعالی ہم سب کو صحابہ و اہل بیت دونوں کی محبت عطا فرمائے۔ اگر ایک میں ہی کچھ فرق آ گیا، ایک میں ہی کچھ فرق آ گیا کہ صرف اہل بیت کے دامن کو تھام کے صحابہ کے بارے میں بکواسیں شروع کر دی، سمجھو ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی صرف صحابہ کا نام لے کے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے یا شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، تو اس کا بھی کوئی تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق اسی سے ہے، اور وہی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہے جو محب اہل بیت بھی ہو اور محب صحابہ بھی ہو۔ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب بندہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محب اہل بیت، محب صحابہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہماری ساری زندگی صحابہ اہل بیت کرتے ہوئے گزارے۔ واخر دعوانا